بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تم جب اپنی بہن کے گھر جاؤ تو اپنی بساط کے مطابق کچھ لے جاؤ، کیونکہ تمہاری بہن کا تم پر حق ہے، اسے والدین کی وراثت سے ملا ہے، اور انتہائی بد نصیب ہے وہ شخص جس کی بہن ناراض ہو اور اس کی یا اس کی بہن کی موت واقع ہو جائے۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں یہ پاکیزہ رشتہ عطا کیا ہے اور تمہیں تمہارے دکھوں کا سہارا عطا کیا ہے۔ بہن اگر عمر میں بڑی ہے تو وہ ماں کے حکم میں ہے، اس کا ادب و احترام قریب اسی انداز پر ہونا چاہیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کے پاس 3 لڑکیاں یا 3 بہنیں یا 2 لڑکیاں یا 2 بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور ان کے حقوق کے سلسلے میں اللہ سے ڈرے تو اس کے لیے جنت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بہن نہیں تھی، لیکن جب آپ حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس گئے تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن کا ذکر بھی آتا ہے، جو آپ کو لوریاں دیتی تھی، جن کا نام حضرت شیمہ تھا۔ جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو جس قبیلہ میں سیدہ شیمہ کی شادی ہوئی تھی، اس قبیلے کے ساتھ مسلمانوں کا ٹکراؤ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کر دی۔ اس قبیلے کے چند لوگ صحابہ کرام کے ہاتھوں گرفتار ہو کر قید کر دے گئے اور ان قیدیوں میں حضرت شیمہ بھی تھی۔ مسلمانوں نے انہیں گرفتار کرتے وقت جنگی سختی سے کام لیا۔ اس وقت وہ بڑی عمر کی تھی۔ انہوں نے لشکر یوں سے کہا، جانتے نہیں ہو میں تمہارے صاحب کی رضائی بہن ہوں، میرے ساتھ ادب سے بات کرو۔ لیکن سپاہیوں کو یقین نہ آیا، پھر انہوں نے تصدیق کے لیے حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ قوم کے سرداروں کے ساتھ سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نوری خیموں کی طرح جاری ہیں اور صحابہ کرام ننگی تلواروں سے پہرے دے رہے ہیں۔ یہ مکی دور تو تھا نہیں، یہ مدنی دور تھی۔ سیدہ شیمہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ نوری میں داخل ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں تمہاری بہن ہوں۔ اسے اس کے بچپن کے کچھ علامات بتائے کہ لڑکپن میں ایک مرتبہ آپ نے دانت سے کاٹا تھا، جس کا یہ نشان موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہچان لیا اور دیکھ کر فرت محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اپنی چادر مبارک حضرت شیمہ کے بیٹھنے کے لیے بچھا دی گئی تھی، محبت کی باتیں کی اور فرمایا کہ اے بہن، تم میرے یہاں رہنا چاہو تو یہ تمہارا ہی گھر ہے، اور اگر واپس جانا چاہو تب بھی مجھے کوئی اصرار نہیں۔ سیدہ شیمہ نے اپنے قبیلہ میں جانے کو ترجیح دی۔ اسی روز حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہم مسلمان ہو گئیں۔ حضرت سلم نے انہیں چلتے وقت ان کو کچھ اونٹ اور بکریاں اور 3 غلام اور 1 باندی عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قیدیوں کو چھوڑنے کا اعلان کیا اور اسے تحفہ بھی دیا، کیونکہ بھائیوں کے دروازے پر جب بہنیں آتی ہیں تو بھائی خالی ہاتھ بہنوں کو نہیں موڑا کرتے۔ لڑکیوں اور بیٹیوں کی تربیت اور پرورش کرنے کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس پر جہنم سے چھٹکارا اور جنت جانے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت آئی اور اس کے ساتھ اس کی 2 بچیاں تھیں۔ اس نے کھانے کے لیے کوئی چیز مانگی، مگر میرے پاس سے ایک کھجور کے سوا اور کچھ نہیں ملا، چنانچہ میں نے وہی دیا۔ اس عورت نے کھجور کو کھانا کھا کر اسے اپنی دونوں لڑکیوں کے درمیان بانٹ دیا اور اٹھ کر چلی گئی۔ پھر میرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میں نے آپ سے یہ واقعہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا، جوان لڑکیوں کی پرورش سے 2-4 ہو کے، اس لیے یہ سب جہنم سے پردہ ہوں گی۔ اس حدیث میں انسان کے بچیوں کی پرورش کرنے کی فضیلت کا بیان ہے
کیونکہ بیٹی آزو کمزور ہوتی ہے اور اکثر اس کے گھر والے اس کی پرواہ نہیں کرتے اور نہ ہی اس کا خیال رکھتے ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش اور تربیت کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں تو وہ روز قیامت اس حال میں آئے گا کہ میں اور ان 2 انگلیوں کی طرح ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں یعنی شہادت اور درمیانی انگلیوں کو ملا کر دکھایا ہے، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہوں گا اگر اس نے 2 لڑکیوں یعنی 2 بیٹیوں یا بہنوں وغیرہ کی پرورش کی ہوگی۔ ناظرین، ایسی کہانی سننے کے لیے اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل نور الاولیاء کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔